اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ MIM پارٹی اس ودھان سبھا کے اسمبلی کے الیکشن میں بھاگیداری پریورتن مورچہ کا ایک حصہ ہے، جس میں جن ادھیکار پارٹی کے بابو سنگھ کشواہا صاحب اور اس بھاگیداری پریورتن مورچہ کے وہ کنوینر ہیں، جس میں وامن مشران صاحب کی بہوجن مکتی پارٹی بھی ہے، راشٹریہ پریورتن مورچہ بھی ہے اور دیگر 3-4 پارٹیز ہیں۔ ہم نے مل کر یہ طے کیا ہے، یہ تمام کمزور طبقات اور برادری کے لوگ جمع ہو کر ہم نے طے کیا ہے کہ اتر پردیش کے کمزوروں کو انصاف ملنا چاہیے، اتر پردیش کے کمزور طبقات کو مضبوطی ملنی چاہیے، ان کو ان کے جینے کا حق ملنا چاہیے، ان کو ان تمام چیزوں سے محروم کر دیا گیا جن کو سمویدھان نے ان کو اجازت دی ان حقوق کو ملنے کی۔ ہم نے یہ طے کیا کہ اگر اتر پردیش کی جنتا ہم کو ستا سے اور اقتدار سے اپنی دعاؤں سے ووٹ سے نوازے گی تو پہلے 2.5 سال کے لیے جناب بابو سنگھ کشواہا اس مورچہ کے مکھیہ منتری رہیں گے اور دوسرے 2.5 سال کے لیے کسی دلت پریوار کے ایک شخص کو یا بہن کو اس کا مکھیہ منتری بنایا جائے گا۔ ساتھ میں ہم نے یہ بھی طے کیا کہ 5 سال میں 3 ڈپٹی چیف منسٹر رہیں گے، ایک الپسنکھیک مسلم سماج سے رہے گا اور دوسرے پچھڑے سماج سے رہیں گے۔ ایک پورا پروگرام بنایا گیا ہے تاکہ صحیح معنوں میں اتر پردیش میں ساماجک نیائے ہو، تاکہ صحیح معنوں میں دلتوں سے انصاف ہو، ان کے جان اور مال کی حفاظت ہو، تاکہ صحیح معنوں میں پچھڑا سماج اور مسلم اقلیت کو ان کا حصہ ملے۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اتر پردیش میں جہاں کہیں بھی بھاگیداری پریورتن مورچہ کے امیدوار یا پرتیاکشی ہوں گے، آپ ان کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ میں گڑھ مکتیشور کے تعلق سے، ودھان سبھا کے تعلق سے صرف یہی آپ سے کہوں گا کہ یہ لڑائی حصہ داری کی لڑائی ہے۔ جو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آنکھ بند کر کے سپا اور RLD کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کرو یا BSP کے حق میں استعمال کرو، میں گڑھ مکتیشور کی غیور عوام کو، وہاں کے غیور نوجوانوں کو، ہماری عزتدار ماں اور بہنوں کی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ ہاپور میں 23 جون 2018 کو ایک 45 سالہ قاسم کو کیسے مارا گیا، کیسے اس کی موب لنچنگ ہوئی، کیسے اس کی لاش کو بے دردی اور بے عزتی کے ساتھ زمین پر گھسیٹا گیا۔ ساری دنیا نے دیکھا کہ کیسے BJP کی یوگی سرکار نے سپریم کورٹ میں جا کر کہا کہ ہم اس کی تحقیقات نہیں کرنا چاہتے، یہ نفرت کا واقعہ نہیں ہے بلکہ قاسم کی لنچنگ ایک نفرت کا واقعہ ہے جو BJP کی سرکار اس کو چھپانا چاہتی تھی۔ اس وقت بھی ہم نے خاموشی اختیار کی، اس وقت بھی ہم اپنی آنکھوں کو بند کر لیے، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ اب جب چناؤ آ رہے ہیں تو یہی کہا جا رہا ہے کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے ووٹ دو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں ہمارے بزرگوں سے دردمندانہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم کو اللہ نے دماغ نہیں دیا سوچنے اور سمجھنے کے لیے؟ کہ اللہ نے ہم کو یہ صلاحیت نہیں دی کہ ہم اچھے اور برے کی تمیز کر سکیں؟ کہ اللہ نے ہم کو یہ طاقت نہیں دی کہ ہم ہمدرد اور ظالم میں فرق محسوس کریں؟ کہ اللہ نے ہم کو یہ سوچنے اور سمجھنے کی طاقت نہیں دی کہ ہم کمزوروں کا ساتھ دیں بلکہ طاقتوروں کا یا ظالموں کا ساتھ نہ دیں؟ یاد رکھیے، یہ لوگ جو آج آپ کے درمیان میں آ کر کہہ رہے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے ووٹ ڈال دو، یاد رکھو اگر کہ آج کوئی بچہ یا ہماری بیٹی آج 15 سال کی ہے تو پھر 2029 میں جب وہ 20 سال کی ہو جائے گی یا ہو جائے گا، وہ جب بزرگوں سے جا کر پوچھے گا کہ بتاؤ سپا نے، بہوجن سماج پارٹی نے یا BJP نے میرے لیے اسکول کیوں نہیں بنایا، میرے چچا کو جیل میں کیوں ڈالا، قاسم کو کیوں مارا گیا، میری پاور لوم کو کیوں بند کر دیا گیا، میری دکان کو کیوں لوٹا گیا، تو کیا جواب دیں گے آپ؟ کیا آپ ان بچوں سے یہ کہیں گے کہ بھاگ، تیرے دادا اور باوا نے آنکھ بند کر کے ووٹ دیا تھا، آج تیری زبان بڑی چل رہی ہے؟ یاد رکھیے، آنے والا کل
ہمارے بچوں کا ہے۔ اگر ہم یہ نہیں چاہتے کہ جس طرح سے ہماری جوانی کو، ہمارے زندگی کے اہم سالوں کو برباد کر دیا گیا اور ہمیشہ ہم کو ڈر اور خوف کے ماحول میں اپنی زندگیوں کو بسر کرنا پڑا، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ ہم اس ڈر اور خوف کو دور کریں گے۔ آپ کو کسی پارٹی سے ڈر کر ووٹ دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ پورے امید کے ساتھ اور پوری ہمت کے ساتھ آپ کو مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر آپ اسی طرح خاموش بیٹھے رہیں گے، اور خاص طور سے میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو سماجوادی اور آر ایل ڈی کی تائید میں بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں، بتاؤ جب ملائم سنگھ یادو صاحب نے کلیان سنگھ کو اپنے ساتھ لے لیا، اپنی پارٹی میں شامل کر لیا، آپ اس وقت خاموش ہو گئے۔ کیوں خاموش ہوئے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ کلیان سنگھ بی جے پی میں تھے؟ بی جے پی میں کیا کیا نہیں کیا انہوں نے؟ آپ نے اس وقت برسوں پہلے خاموشی اختیار کی، تو آج آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہی سماجوادی پارٹی میں ایک ایسا شخص بھی آ گیا جس نے منچ پر کھڑے ہو کر، اس کا ویڈیو آج بھی یوٹیوب پر ہے، جس نے منچ پر کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ قبرستان سے مہیلاؤں کی لاشیں نکال کر ان کی عزت لوٹی جائے گی۔ آج ایسا وقت آ گیا کہ حسن پور سے سماجوادی پارٹی نے ایک آر ایس ایس کے ممبر کو اپنا امیدوار بنایا۔ آج ایسا وقت آ گیا کہ پرتاپ گڑھ میں جو ڈی وائی ایس پی کی موت ہوئی، اس موت کے ذمہ دار کو سماجوادی پارٹی ایک سیاسی بڑی عہدے سے نوازتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بتائیے آپ کو یہ خاموشی کو توڑنا پڑے گا۔ آپ خاموش نہیں رہ سکتے۔ حکمت کے نام پر، مصلحت کے نام پر خدا کے لیے بزدلی کے مظاہرے مت کریے۔ جو غلط ہے اس کو غلط کہیے، چاہے وہ غلطی اویسی کرتا ہو یا پھر کوئی اور سماجوادی پارٹی یا بی جے پی یا بی ایس پی کے نیتا کرتے ہیں۔ اگر آپ ایسے ہی خاموش بیٹھتے رہیں گے تو یاد رکھیے آنے والی نسل کو ہم کیا جواب دے پائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو لوگ آج سماجوادی پارٹی کی تائید کر رہے ہیں، میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں، جب مودی سرکار نے CAA قانون کو پچھلے دروازے سے نافذ کرنے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ ہم سینسس کے ذریعے اس کے ساتھ کروائیں گے، کس نے اس کی مخالفت کی تھی پارلیمنٹ میں؟ کس نے اس کالے قانون کو یہ کہہ کر پھاڑ دیا کہ بھارت کے سمویدھان کے خلاف ہے؟ کیا کیا تھا سماجوادی پارٹی نے اس وقت؟ کیا کیا تھا آر ایل ڈی اور بی ایس پی کے لوگوں نے؟ آج مودی سرکار دوبارہ CAA قانون کو پچھلے دروازے سے لانا چاہتی ہے، جو قانون پیدائش کا ہے اور موت کا ہے، برتھ اینڈ ڈیتھ رجسٹریشن قانون کے ساتھ بی جے پی اس کو لنک کرنا چاہتی ہے۔ جب میڈیا نے رپورٹ کیا تو سب سے پہلے ہماری پارٹی نے مودی سرکار کو خط لکھ کر باضابطہ ایک ریپرزنٹیشن بھیجایا کہ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ کیوں نہیں سپا اور بی ایس پی نے مخالفت کی؟ اتنی بڑی بڑی دولت ان کے پاس ہے، کیا وہ ایک وکیل کو نہیں رکھ سکتے تھے؟ ایک اپنی پارٹی کے لیٹر ہیڈ پر مودی کو لکھ کر نہیں بھیجا سکتے تھے کہ ہم اس قانون کو CAA کو جو آپ پچھلے دروازے سے برتھ اینڈ رجسٹریشن قانون سے نافذ کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں؟ نہیں کرے ہیں۔ کیوں نہیں کرے یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے گڑھ مکتیشور کے غیور نوجوانوں، میں جانتا ہوں کہ آپ کے ویدھان سبھا میں، محلہ چٹائی والا میں صدیوں سے آپ قالین بناتے ہیں۔ جب نریندر مودی کی حکومت نے لاک ڈاؤن کیا تو وہ تمام کے تمام قالین بنانے والے بے روزگار ہو گئے، اور نریندر مودی نے اپنے ایک بھاشن میں کہا تھا کہ قالین یہاں پر جو بنائے جاتے ہیں بھارت کے آتم نربھرتا کی ایک مثال ہے۔ یہ کون سی آتم نربھرتا کی مثال ہے کہ آپ نے ان کو بربادی سے نہیں بچایا؟ یہ کون سی آتم نربھرتا کی مثال ہے کہ اگر مودی اور یوگی سرکار چاہتی تو اس محلہ چٹائی والے کے میں بننے والے قالین کو ایکسپورٹ کیا جاتا، اس کی مارکیٹ کو بڑھایا جاتا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ میں جانتا ہوں کہ گڑھ مکتیشور میں، شہروں میں اور گاؤں میں روڈ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں پر جتنا یوگی آدتیہ ناتھ نے جھوٹ بولا اپنے 4.5 سال میں، اتنے کھڈے گڑھ مکتیشور میں ہیں۔ روڈ نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور صرف کھڈے وہاں پر نظر آتے ہیں۔ اسکول اور کالج کی بلڈنگ اتنی پرانی ہو چکی ہیں کہ شاید جس زمانے میں بابا اسکول کو جاتے تھے
اس زمانے کے اسکول اور کالج کی بلڈنگ بن چکی ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج وقت آ چکا ہے کہ ہم بابا کو، بھیا کو اور بہن جی کو بائے بائے کہہ دیں۔ آج ہم اپنے ووٹ کی طاقت پر متحدہ طور پر، چاہے وہ الپسنکھیک سماج ہو، چاہے وہ بڑا سماج ہو، چاہے وہ غریب ہو، مظلوم ہو، کسان ہو، میری آپ سے درخواست ہے کہ اس بھاگیہ داری پریورتن مورچہ اور مجلس کے کینڈیڈیٹ کو، پرتیاکشی کو کامیاب کریے، بابا کو، بھیا کو، بہن جی کو بائے بائے کریے۔ آپ جانتے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب آپ متحدہ اپنے ووٹ کو استعمال کریں گے۔ MIM کی لڑائی شراکت داری کی، حصے داری کی لڑائی ہے۔ ہم اپنا حصہ چاہتے ہیں پالیٹکس میں، ہم اپنا حصہ چاہتے ہیں ویدھان سبھا میں، ہم اپنا حصہ چاہتے ہیں تعلیم میں، اسکول میں، کالج میں، روزگار میں۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیں گے تو آپ کا حصہ بھی ملے گا اور آنے والی نسلوں کا آپ ان کا تحفظ بھی کر پائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کے اس ویدھان سبھا میں اسپتال کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسپتال کے لیے کہاں کہاں آپ کو جانا پڑتا بیمار کو لے کر۔ کبھی آپ گوگل پر جا کر حیدرآباد میں مجلس اتحاد المسلمین نے جو اویسی ہاسپٹل اور اسرا ہاسپٹل قائم کیا، اس کو دیکھیے، یہ کیسے ممکن ہوا۔ میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر یہ صاف طور پر کہنا چاہوں گا کہ میں کوئی زمیندار نہیں ہوں، نہ میرے باب و اجداد زمیندار تھے، نہ وہ سرمایہ دار تھے۔ ہم نے کیسے حاصل کی؟ ہم نے اتحاد کی قوت پر اس کو حاصل کیا۔ ہم نے مشترکہ جد و جہد کی اور سب نے مل کر جد و جہد کی، اور ان کے اتحاد کی طاقت پر یہ بڑے بڑے اسپتال بنے، یہ بڑے بڑے تعلیمی ادارے بنے۔ یاد رکھیے، جب سیاسی قوت کمزوروں کے پاس آتی ہے تو اسی طرح کے موجودہ زمانے کے ہم تاج محل تعمیر کر سکیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارے تاج محل ہمارے بچوں کے اسکول ہوں گے، کالجز ہوں گے، ہمارے تاج محل ہماری سیاست میں ہمارا حصہ ہوگا۔ جب تک ہم کو ہمارا حصہ نہیں ملے گا، ہم نوجوان نسل سے انصاف نہیں کر پائیں گے۔ اتر پردیش کے جیلوں میں 28% الپسنکھیک سماج کے لوگ انڈر ٹرائل کی زندگی گزار رہے ہیں، دلت سماج کے لوگ ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کوئی ان کو پوچھنے والا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ کی کوئی آواز نہیں ہے، آپ کو کوئی آپ کے مسائل کو حل کرنے والا نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کا سمبھولی ایک مقام ہے اس ویدھان سبھا میں، وہاں پر کیوں ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا؟ کیوں اس کو نظر انداز کر کے رکھ دیا گیا؟ کیوں نظر انداز کر کے رکھ دیا گیا؟ اس لیے کہ وہاں پر غریب اور کمزور مظلوم قوم کے لوگ رہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جاگیے، یہ وقت اٹھنے کا ہے، یہ وقت آنکھ بند کر کے سو جانے کا نہیں ہے۔ جو آپ سے سپا اور BSP کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آنکھ بند کر کے ووٹ دو، نہیں، آنکھ کو کھلی رکھو، اپنے دماغوں پر زور ڈالیے، اپنے دل کی دھڑکن کو سنیے، اپنی ضمیر کو زندہ رکھیے۔ یاد رکھیے، اگر آنکھ بند کر کے ڈالتے رہیں گے تو یہ ہوش مندانہ نشانی نہیں ہے، یہ بے ہوشی کے عالم میں یہ غلامی کی نشانی ہے، بلکہ یہ ان تمام نعمتوں سے جو اللہ نے ہم کو اور آپ کو نوازا، ہم اس کا شکر ادا نہیں کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے یہ بھی اپیل کرنا چاہوں گا کہ ہماری ایک بہن کا آج ویڈیو آیا جو کانگریس پارٹی کی امیدوار پرتیاکشی تھی، فرح نعیم، شیخ پور اسمبلی بدایون سے۔ مجھ سے دیکھا نہیں گیا کہ کیسی ہماری بہن بے بسی کے عالم میں، تکلیف اور کرب کے عالم میں کہہ رہی تھی کہ کوئی اومکار سنگھ نامی شخص ہے جس نے اس مہیلا پر کیا کیا الزامات لگا دیے اور اس کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنا ٹکٹ کو واپس کرے۔ بتائیے، یہ بے عزتی ہماری کیوں کی جاتی ہے؟ کیوں اس طرح کی باتیں کسی سے کی جاتی ہیں؟ کیونکہ آپ آنکھ بند کر بیٹھے ہیں، آپ اپنے دماغ اور دل پر زور نہیں ڈالتے۔ آپ جس پر بھروسہ کر رہے وہی آپ کو ٹھگ رہا ہے، جس کو آپ نے اپنا ہر چیز ان کو حوالے کرا، وہ آپ کو انصاف کرنے کے بجائے آپ سے ناانصافی کر رہے ہیں۔ میرا دل ہماری بہن، ہماری ان تمام مظلوموں کے ساتھ ہے۔ خاص طور سے امید کرتا ہوں کہ ہماری بہنیں ہمت اور حوصلے سے کام کریں گی۔ مگر آج آپ دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ پرتاپ گڑھ سے گلشن یادو کون ہیں؟
کیا کیا تھا انہوں نے, کس کے ساتھ تھے وہ جب ڈی وائی ایس پی کا قتل ہوا. رانی گنج کا ایک سپا کا امیدوار ہے ونود دوبے, اس کا ویڈیو ہے یوٹیوب پر, وہ بی جے پی کے پتیاکشی کو بٹھا کر موٹر سائیکل میں پھر رہا تھا کہ یہ بناؤ, یہ بناؤ, یہ عبادت گاہ بناؤ. آخر الزام ان پر کیوں نہیں لگتا؟ الزام صرف داڑھی والے اور ٹوپی والے پر لگتا ہے. یہ ایک سیاسی حقیقت ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ بی جے پی کے لوگ کہتے ہیں کہ نون روٹی نہیں کھائیں گے, اپنی پارٹی کو جتائیں گے. سماجوادی پارٹی کے یہ جو ہمارے لوگ ہیں جو آنکھیں بند کر بیٹھے ہیں, جو دماغ اور اپنے دل کو استعمال نہیں کرتے, جن کو اپنے فیصلوں پر یقین نہیں ہے, وہ لوگ نعرہ لگاتے ہیں یہ جوانی ہے قربان فلاں بھیا تیرے نام. ارے یہ کب تک نعرے لگاؤ گے؟ یہ جوانی ہے قربان فلاں بھیا تیرے نام. اور بی جے پی کے بھاجپا کے لوگ بولتے ہیں اب نون نہیں کھائیں گے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں مجلس کا نعرہ یہ ہے, میرے ساتھ نعرہ لگائیے کہ اب نون روٹی نہیں کھائیں گے, اب نون روٹی نہیں کھائیں گے, دری نہیں بچھائیں گے اور پتنگ کو جتائیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ نعرہ مجلس کا ہے کہ اب نون روٹی نہیں کھائیں گے, دری نہیں بچھائیں گے, پتنگ کو جتائیں گے. اور یاد رکھو آپ اپنے ووٹ سے آپ اپنی پارٹی کو کامیاب اور کامران کریے. میں اپنے غیور نوجوانوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں, جو قوم اپنا حق لینا نہیں جانتی اس قوم کو حق تو دور کی بات بھیک بھی نہیں دیا جاتا. اٹھو اور اپنے حق کو چھینو. جمہوریت آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے, بھارت کا امبیڈکر کا بنایا ہوا سمویدھان آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے حقوق کو منائیے. اور جو لوگ آنکھ بند کر کے ووٹ دینے کی بات کرتے ہیں, میں ان سے دردمندانہ اپیل کروں گا, تم غیروں کی غلامی کو گوارا کر سکتے ہو مگر اپنے ہی ہاتھ سے اپنی بے عزتی کو گوارا کر سکتے ہو, لیکن اپنوں کی عزت کرنا ان کے لیے دشوار ہے. اپنوں کی عزت کرنا ان کے لیے بڑا دشوار ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, گڑھ مکتیشور میں ہم نے دیکھا کہ چناؤ سے پہلے سپا نے تین کینڈیڈیٹ چینج کر دیے, تین کینڈیڈیٹ چینج کر دیے. اور بھارتیہ جنتا پارٹی نے سابقہ وزیر اعظم چودھری چرن سنگھ کے پوتے کو ٹکٹ دیا, اور بی ایس پی نے سپا کے سابقہ ودھائک مدن موہن کو ٹکٹ دیا, ایس پی آر ایل ڈی نے ہمارے گرجر بھائی کو ٹکٹ دیا. جو الپسنکھیک سماج کی بات کرتے ہیں ان پارٹیوں میں رہ کر, جو آنکھ بند کر کے ووٹ ڈالنے کی بات کرتے ہیں, بتاؤ تمہارا کیا حصہ ہے؟ کہاں گیا تمہارا, کہاں گئی تمہاری آواز؟ تو آپ کو یہ کہا جائے گا کہ آپ دری بچھاؤ, آنکھ بند کر کے بیٹھ جاؤ, تم ہمارے غلام ہو, تم ہمارے قیدی ہو. نہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں گڑھ مکتیشور کی جنتا سے اپیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس بہت سے مسائل ہیں. مہیلاؤں کے لیے کالج نہیں ہے, آپ مجلس پارٹی کو ووٹ دیجئے, کامیاب کریے. مہیلاؤں کے کالج کا مسئلہ ہم حل کریں گے. کسانوں کے پاس کھاد نہیں ہے, بلیک مارکیٹ میں گڑھ مکتیشور کے کسان کو بلیک مارکیٹ میں فرٹیلائزر کھاد خریدنا پڑ رہا ہے. بے روزگار نوجوان دلی ہاپور جاتا ہے نوکری ڈھونڈنے کے لیے. بتائیے پھر یہ ڈبل انجن کی سرکار نے کیا کیا؟ ڈبل انجن کی سرکار نے اتر پردیش کو برباد کر کے رکھ دیا. میں بھاجپا کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, بتاؤ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ جو اتر پردیش کا یوا گریجویٹ ہے وہ 51% ان امپلائڈ ہے, بے روزگار ہے. جو اتر پردیش کا یوا ٹیکنیکل گریجویٹ ہے وہ 46% بے روزگار ان امپلائمنٹ ہے. جو ٹیکنیکل ڈپلوما سرٹیفکیٹ ہولڈر ہے 66% کے پاس نوکری نہیں ہے. بتاؤ ڈبل انجن کی سرکار, موڈی اور یوگی کی سرکار, کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ بتاؤ. اتنی بڑی تعداد میں یوا بے روزگار ہیں. میں ہمارے او بی سی سماج کے یواؤں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ 5 سال پہلے آپ کو ہندوتوا کے نام پر ٹھگا گیا. کیا آپ کو ملا؟ یوگی کی بابا کی سرکار آپ کو ملی.
آج 50% میڈیا رپورٹ کرتا ہے کہ اتر پردیش میں ڈی ایم 50% اپر کاسٹ کے ہیں. کیوں ہے یہ؟ کیا یہی ساماجک نیائے کی بات یوگی اور بابا کرتے ہیں؟ اور مودی پردھان منتری کے بارے میں بی جے پی کہتی ہے کہ سب سے بڑا دیش کا اگر کوئی نیتا ہے او بی سیوں کا، پچھڑے سماج کا، تو نریندر مودی ہے. یہ آپ کا انصاف ہے؟ آج اتر پردیش میں سب سے زیادہ غربت ہے. بہار جھارکھنڈ کے بعد تیسرا نمبر اتر پردیش کا آتا ہے. یہاں پر کیپیٹا انکم کتنا بڑا بتاؤ بھاجپا والوں؟ صرف 9% پر کیپیٹا انکم بڑا. آخر کیوں؟ جب ڈبل انجن کی سرکار آپ کی ہے تو پھر یہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ السنکھیک سماج کے لوگ جو ہمارے قریش برادری کے ہیں ان کو روزگار سے محروم کر دیا گیا. ان کے بچے اسکولوں کو نہیں جاتے. مگر بیف کا ایکسپورٹ اتر پردیش میں سب سے زیادہ ہوتا ہے. پورے بھارت میں سب سے زیادہ اگر بیف کٹ کر ساری دنیا میں جاتا ہے تو اتر پردیش سے جاتا ہے، بھارت سے. یعنی اس میں کون لوگ ہیں؟ کیا اس میں السنکھیک سماج کے لوگ کے ساتھ دوسرے لوگ بھی آ گئے؟ مگر جو غریب جو ایک دکان کھول کر اپنا کاروبار کرنا چاہتا اس کو نہیں کیا جاتا. سلاٹر ہاؤسز کا پرمیشن کیوں نہیں دیتی ہوگی سرکار؟ ایکسپورٹ کے نام پر تو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے کیونکہ بھارت کو فورن ایکسچینج آتا ہے. مگر جو لوگ آج بھوک مر رہے ہیں، ہمارے انصاری برادری کے لوگ جو پاور لوم میں بجلی کی قیمتوں سے تڑپ رہے ہیں، جن کے پاور لوم بند ہو رہے ہیں، ان کے تعلق سے کچھ نہیں کہا جاتا. آج ایم آئی ایم پارٹی پر الزام لگانے والوں بتاؤ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ مسلم مائنورٹی کے اتر پردیش میں 71% 15 سال کے بچے ان پڑھ کیوں ہیں؟ یا پھر اگر ان پڑھ نہیں ہیں تو صرف پرائمری لیول تک کیوں پڑھتے ہیں؟ کس سے سوال کریں گے؟ آپ آنکھ بند کر کے بیٹھے تھے نا. جو آج آنکھ بند کر بیٹھنے کے لیے کہتے ہیں میں تم سے پوچھ رہا ہوں، بتاؤ اتنے 71% مسلم مائنورٹی کے بچے 15 سال کے لٹریٹ کیوں یا صرف پرائمری لیول تک کیوں پڑھتے ہیں؟ بتاؤ الٹریسی مسلم مائنورٹی میں 40% کیوں ہے؟ کیا میں ذمہ دار ہوں اس کا؟ جس کو ستا ملی ایک 2 مرتبہ 3 مرتبہ مکھیہ منتری بنے، بناؤ تم نے کون سا ساماجک نیائے کیا؟ پر کیپیٹا جو ماہانہ ایکسپینڈیچر ایک گھر چلانے کے لیے ہوتا ہے اتر پردیش میں مسلمان گھر میں صرف 750 روپے خرچ ہوتے ہیں اور پورے بھارت میں گھر میں 988 روپے کا خرچہ ہوتا ہے. اس کا ذمہ دار کیا میں ہوں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سب سے زیادہ بے روزگاری مسلم مائنورٹی میں 5.92%، او بی سی میں 3.46 اور ہمارے دلت بھائیوں میں 4% ہے. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ کیا یہ دبایا نہیں جا رہا ہے؟ کیا آپ کو اپنا حصہ مل رہا ہے؟ یہی تو ہم حصہ داری کی بات کر رہے ہیں. میری آپ سے اپیل ہے کہ حصہ داری کی لڑائی میں آپ شامل ہو جائیے. اور جو لوگ غیروں کے پاس ان کی چوکھٹ پر جا کر ٹکٹ کی بھیک مانگ رہے ہیں، جو رو رہے ہیں، میں ان سے اپیل کر رہا ہوں میرے بھائیوں اور بہنوں سے، آپ آؤ ہمارے پاس. ٹکٹ ہم بانٹیں گے، آپ بانٹیں گے. آپ کب تک کسی کے پاس جا کر جھولی پھیلا کر بھیک مانگو گے؟ یہ آپ کا حق ہے، آپ کی حصہ داری کی آپ کو لڑائی لڑنا ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو سماجوادی آر ایل ڈی میں ہیں، اکھلیش سب کو بلا کر کہہ رہے جاؤ تم کو میں ایم ایل سی کا ٹکٹ دے دوں گا. ان کو ایک لالی پاپ دے کر اور یہ ان بیچاروں کو، معصوم لوگوں کو، ان کو کھلونے دے کر پھسلایا جا رہا ہے اور برسوں سے ان کا استحصال کیا جا رہا ہے. کتنے ایم ایل سی دیں گے؟ کیا 500 ایم ایل سی کی سیٹیں اتر پردیش میں؟ ارے ہوش کے ناخن لو، ہوش میں آؤ، آج اپنی طاقت دکھاؤ، متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کرو. کب تک آپ ڈر کر ارے یہ ایسا ہوگا کبھی وہ ہوگا؟ یاد رکھیے آپ کے ووٹوں سے بی جے پی نہیں جیت رہی ہے. بی جے پی اگر جیت رہی ہے تو اکھلیش یادو کی اور بی ایس پی کی نااہلی کی وجہ سے جیت رہی ہے. 2014 کا چناؤ کیوں ہار گئے اکھلیش پارلیمنٹ کا؟ 2017 کا چناؤ سپا اور بی ایس پی کانگریس کیوں ہاری؟ 2019 کا لوک سبھا کا چناؤ سپا اور بی ایس پی مل کر لڑے کیوں ہارے؟ یاد رکھیے ان لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے. آپ سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے گھر میں چراغ جلائیے. جو باہر طوفان ہمارے گھروں کے اطراف ارد گرد منڈلا رہا ہے، اس طوفان کا مقابلہ پہلے آپ کو کرنا پڑے گا. اس طوفان کا مقابلہ آپ کو کرنا پڑے گا. صرف رونے سے
یا جذباتی نعروں سے تقاریر سے طوفان نہیں چلے جائیں گے. طوفان کا اگر رخ موڑنا ہے، اگر ان کالے بادلوں کو چھٹنا ہے تو متحد ہو جاؤ، ایک سیاسی طاقت بنو. اس حصے داری کی لڑائی جو بھاگیداری پریورتن مورچہ بابو سنگھ کشواہا کی قیادت میں ہم لڑ رہے ہیں، آپ سے اپیل ہے کہ آپ اس کا ساتھ دیجئے. بے خوف ہو کر 10 تاریخ کے دن اپنے گھر سے نکلیے اور پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے اس انگلی کو اٹھا کر اور اپنی پارٹی کو کامیاب اور کامران کریے. یاد رکھیے مجلس اس چناؤ میں بھی آئی ہے اور انشاءاللہ اللہ جب تک مجھے آپ کی دعاؤں پر زندہ رکھے گا، میں اتر پردیش نہیں بھارت کے کونے کونے میں جاؤں گا، ہر اس کمزور اور مظلوم کا ہاتھ پکڑوں گا، اس کی ناانصافی کی داستان کو بتاؤں گا، اس کے حق کے لیے لڑوں گا. یہ آپ سے میں وعدہ کرتا ہوں. آئیے ایک نئے دور کا آغاز کریے، اتر پردیش میں ایک نئی تاریخ کو رقم کرتے ہوئے 10 تاریخ کے دن جہاں پر ہمارے پرتیاکشی ہیں مجلس کے اور بھاگیداری پریورتن مورچہ کے، ان کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا جو فزیکل ریلی کی اجازت ملے گی تو میں آپ کے ودھان سبھا میں آؤں گا اور آپ سے فردن سلام دعا بھی ہوگی. آپ دعا فرمائیے مجلس کی کامیابی کے لیے اور پر امید رہیے.